ٹوٹے تو غازی، گرے تو شہید، جس کے ہونے سے لکھتی مٹی شجاعت کی داستان۔ میرا نام سپاہی سبحان مجید ہے۔ میں نے پاکستان فوج کی 45A کے یونٹ جوائن کی۔ پاس آؤٹ ہونے کے بعد 6 جون 2024 کو میں 1 ماہ کی چھٹی پر گھر آیا۔ یہ میری پہلی پوسٹنگ تھی جو وزیرستان میں مقرر ہوئی۔ اپنی یونٹ کو وزیرستان رپورٹ کرنے کے لیے میں 6 جولائی کو بنو پہنچا، جہاں سے آگے مجھے وزیرستان روانہ ہونا تھا۔ وہاں میری ڈیوٹی کو ابھی صرف 2 دن ہی گزرے تھے کہ دہشت گردوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ 15 جولائی 2024 کی سحر سے پہلے جب بنو کینٹ کی فضا میں ایک غیر معمولی خاموشی طاری تھی، اسی لمحے تاریخ نے ایک نیا باب رقم کیا۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا، بلکہ وہ دن تھا جو قربانی کے نام ہو گیا۔ افغانستان میں موجود حافظ گل بہادر گروہ سے تعلق رکھنے والے 10 دہشت گردوں نے بنو کینٹ پر ایک منظم اور سوچا سمجھا حملہ کیا۔ ان کا مقصد واضح تھا، کینٹ کی سیکیورٹی توڑنا، خوف پھیلانا اور تباہی مچانا۔ مگر پاکستانی مسلح افواج ان کے سامنے فولادی دیوار بن کر کھڑی تھی۔ جب دہشت گرد براہ راست اندر داخل ہونے میں ناکام رہے تو انہوں نے بارودی مواد سے بھری ایک گاڑی کینٹ کی باؤنڈری وال سے ٹکرا دی۔ ایک خوفناک دھماکے سے دیوار کا ایک بڑا حصہ منہدم ہو گیا اور قریبی عمارتیں لرز اٹھی۔ اسی دھماکے کے ساتھ ہی 10 کے 10 دہشت گرد کینٹ کے اندر گھس آئے اور داخل ہوتے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ہر طرف دھواں، شور اور پھر افراتفری پھیل گئی، مگر پاکستانی فوج کے جوان مکمل نظم و ضبط اور بے مثال جرأت کے ساتھ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ دہشت گرد مختلف مقامات پر چھپ گئے اور کیمپ کے اندر کئی محاذ بیک وقت سرگرم ہو گئے۔ اسی دوران کیمپ کے ایک کمرے میں شدید اور فیصلہ کن مقابلہ جاری تھا، جہاں 8 پاکستانی سپاہی ایک ایک کر کے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا رہے تھے۔ انہی بہادر سپاہیوں میں سپاہی حافظ سبحان مجید بھی شامل تھا، جس کی فوجی سروس کو ابھی صرف 2 دن ہوئے تھے۔ وہ بنو پہنچا تھا اور وہیں سے اپنی یونٹ کو وزیرستان رپورٹ کرنے کے لیے روانہ ہونے کا منتظر تھا، مگر تقدیر نے اس کے لیے ایک اور محاذ چن رکھا تھا۔ اچانک ایک دہشت گرد نے اسی کمرے کے اندر دستی بم پھینک دیا۔ چند ہی لمحوں میں موت سب کی آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی اور کمرے میں موجود ہر شخص جان گیا کہ یہ زندگی اور موت کا فیصلہ کن لمحہ ہے۔ اگلے ہی لمحے بغیر کسی جھجک اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سپاہی سبحان آگے بڑھا اور دستی بم پر چھلانگ لگا دی۔ دیواریں لرز اٹھی، مگر جب دھول چھٹی تو کمرے میں موجود تمام سپاہی محفوظ تھے، کیونکہ ان سب کی زندگی کی قیمت سپاہی سبحان نے اپنے لہو سے ادا کر دی تھی۔ جب اس کے ساتھی اس کی طرف لپکے تو دیکھا کہ وہ شدید زخمی تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اس کے لب ہل رہے تھے۔ اس کے ساتھیوں نے سنا کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ۔ چند لمحوں بعد سپاہی حافظ سبحان مجید سکون کے ساتھ شہادت کی منزل پا گیا۔ سبحان کی اس بے مثال قربانی نے بے شمار گھروں کو ویران ہونے سے بچا لیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اصل بہادری شور نہیں کرتی، وہ خاموشی سے اپنا فرض ادا کرتی ہے اور تاریخ میں اپنا نام قربانی کے لہو سے رقم کر جاتی ہے۔ اپنی امی سے بھی بولا ہے کہ جی امی میرے لیے دعا کرنا تاکہ میں شہید ہو جاؤں۔ آج اس کی وہ بات یاد کرتی ہوں، جب وہ پیدا ہوا اس سے دے کر آج تک مجھے تو بالکل وہ منظر سب میری آنکھوں کے آگے ہے۔ انہوں نے مجھے وصیت وغیرہ کی کہ کہاں پہ میری قبر بنانی ہے، جنہوں نے کسی انسان کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیے۔ میرے کورس میٹ تھے، حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہماری ہر صبح کا آغاز ان کی تلاوت سے ہوتا تھا۔